الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا احمد رضا اتاری المدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا اکرام عباس مدنی صاحب، دیگر علماء کرام قاری عدیل صاحب اور میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، آج کی پروقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے گھر کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ کی حاضری اس بابرکت محفل میں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور اس کی برکات ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر خوبصورت بنایا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر اور اس کا احسان کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ ہم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ہماری حیثیت ہے اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں تو دعا کے اندر ایک پورا طریقہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی جائے۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا تو پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی جائے۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے۔ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اور بن مانگے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم امت موسیٰ بھی نہیں ہیں، ہم امت عیسیٰ بھی نہیں ہیں،
ہم امت محمدیہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی دعا کی جائے تو دعا میں یہ عرض کرنا چاہیے کہ مالک گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، کچھ بھی ہیں، پر مولا ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ تو جب ہم اس انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو علماء کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے اور جلد دعا قبول ہوگی۔ یہ جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی اپنی حیثیت کو بیان کرنا، اپنے سٹیٹس کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا بہت بڑی چیز ہے، تو اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ایک امتی کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ وہ اپنے نبی کا بنیادی جو تعارف ہے اس کو جانے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن رشتوں کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے اور جن رشتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق ہے، ان رشتوں کا جاننا ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ امتی کو اپنے نبی کا تعارف ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ جناب میرے دادا جی کا نام کیا ہے، دادی جی کا نام کیا ہے، نانا جی کا نام کیا ہے، نانی کا نام کیا ہے، ہم میں سے تقریباً ہر بندہ ہی جانتا ہے۔ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا سیانے، وہ تو پورا اپنا شجرہ جانا کرتے تھے، پورا ان کو اپنا شجرہ پتہ چلتا تھا جناب، پتہ ہوتا تھا۔ آج کل چلو ایک ممی ڈیڈی ماحول چل رہا ہے، کم از کم دادا دادی اور نانا نانی تک تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس حوالے سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی کا نام کیا ہے، حضور کی دادی جی کا نام کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے نانا حضور کا نام کیا ہے، نانی جی کا کیا نام ہے۔ ان بنیادی رشتوں کا تعلق جو حضور کے ساتھ بنتا ہے، ان کی پہچان ہر امتی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پوچھ لے کہ جناب آپ نبی کا بڑا ذکر کرتے ہیں، یہ ربیع الاول شریف تشریف لاتا ہے، محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ کے نانا جی اور نبی کریم علیہ السلام کے جو نانا جی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ اب میں سے ہر بندہ تو نہیں جانتا ہوتا، تو کہے گا حضرت ذرا ٹھہریے گا، میں ذرا اپنے علامہ صاحب سے کال کر کے پوچھتا ہوں کہ حضور کے نانا جی کا نام کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی نانی جی کا کیا نام ہے۔ تو ان رشتوں کا جو تعارف ہے ہمیں ہونا چاہیے۔ صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے، خاندان نبوت کا تعارف۔ حضرت خاندان نبوت کا تعارف سنیے گا ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جی سے میں نے شروع ہونا ہے اور حضور کی ذات اور حضور کی اولاد تک پہنچنا ہے۔ آپ میرے ساتھ سفر کیجئے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور آپ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے نا، آپ انشاءاللہ کہیں گے کہ یہ معلومات ہمیں پہلی دفعہ ہی ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پردادا جی ہیں نا، جن کو جناب ہاشم کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جناب ہاشم کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ہاشم نہیں ہے، ان کا نام ہاشم نہیں ہے، ان کا نام ہے عمر بن عبد مناف۔ عمر بن عبد مناف۔ ان کو ہاشم کیوں کہا جانے لگا اور ہاشمی نسبت آگے کیسے مشہور ہوئی ہے؟ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی۔ تو ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ان کا نام تھا عمر بن عبد مناف۔ ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاشم نکلا ہے حشم سے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا۔ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے جناب عمر بن عبد مناف المعروف حضرت ہاشم، بہت بڑے تاجر تھے اور بڑا مال تھا ان کے پاس۔ ہوا کیا کہ شہر مکہ کے اندر قحط پڑ گیا۔ شہر مکہ کے اندر قحط پڑا نا، ان کو پتا چلا کہ ہمارے شہر کے اندر قحط پڑ چکا ہے، لوگ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں مل رہی، بہت پریشانی بن چکی ہے۔ جناب حضرت ہاشم عمر بن عبد مناف نے اپنا سارا مال شہر مکہ میں تقسیم کر دیا۔ اس وجہ سے ان کو جناب
ہاشم کہا جاتا ہے. یہ تاجر تھے اور بہت سارے ملکوں میں یہ جایا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے. ساؤنڈ مجھے تنگ کر رہا ہے یا مجھے پریشانی ہو رہی ہے؟ مسئلہ بن جی آواز کھینچ رہی ہے. آواز میں ذرا آسانی لے کر آئیں, ایکو چاہے نہ کھلے. یہ جناب حضرت ہاشم عمر بن عبد مناف جو ہیں یہ بیرون ملک جا کر بھی تجارت کیا کرتے تھے, آؤٹ آف کنٹری. یہ دوسرے ملکوں میں جا کر جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے, اور انہوں نے ہی یہ عرب لوگوں کو یہ ذہن دیا تھا کہ صرف اور صرف یہاں پر رہ کر ہی تجارت نہ کی جائے بلکہ اس ملک سے باہر نکل کر بھی تجارت کی جائے. کیونکہ یہ جو مکہ شہر ہے نا جی, مکہ شہر یہ ون سیزن سٹی ہے, اس میں صرف ایک ہی موسم ہوتا ہے اور وہ موسم ہے موسم گرما. ہمارا یہ جو علاقہ ہے نا جناب یہ 4 سیزن ہے, اس میں 4 موسم آتے ہیں, موسم گرما, موسم سرما, موسم بہار اور موسم خزاں. جبکہ مکہ شہر 1 سیزن سٹی ہے, اس میں صرف ایک ہی موسم ہوتا ہے. جناب حضرت ہاشم عمر بن عبد مناف نے یہ ذہن دیا تھا کہ صرف اور صرف یہاں پر ہی رہ کر تجارت نہ کی جائے بلکہ اس ملک سے باہر یعنی حجاز کی سرزمین سے باہر نکل کر بھی تجارت کی جائے, جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے. سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رحلۃ الشتاء والصیف, گرمی اور سردی کا سفر کرو. اب یہ گرمی اور سردی کا سفر کرتے تھے جناب حضرت ہاشم. ہوا کیا, جناب حضرت ہاشم عمر بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ یہ فلسطین گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے. وہاں پر یہ بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کی قبر انور بیت المقدس کے اندر بنائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے نا, معراج پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بیت المقدس میں اپنے پر دادا جی کی قبر پر بھی حاضری دی ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آؤٹ آف کنٹری 3 سفر کیے, یعنی حجاز سے باہر جو حضور کے سفر ہوئے ہیں نا, اس ملک سے باہر جو سفر حضور نے فرمائے ہیں وہ 3 سفر ہوئے ہیں. ایک سفر یمن کی طرف ہوا, جناب حارث اپنے چچا کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. دوسرا سفر بصرہ کی طرف, ملک شام کا یہ جنوبی علاقہ ہے, وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر ہوا ہے. اور تیسرا سفر جو فلسطین کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس کی طرف ہوا ہے, وہ جناب جبریل امین کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا ہے, جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کے اندر موجود ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور بیت المقدس تشریف لے کر گئے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اپنے پر دادا جی کی قبر پر حاضری دی ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا جی ہیں ان کے ایک ہی بیٹے ہیں, اور ان کا نام اور حضور کے دادا جی, حضور کے دادا جی کیا نام ہے؟ ہاں آپ نام لے رہے ہیں عبد المطلب, ان کا نام عبد المطلب نہیں ہے, ان کا نام عبد المطلب نہیں ہے. جناب ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ایک ہی بیٹے ہیں جی, جن کو المعروف عبد المطلب کہا جاتا ہے. ان کا نام عبد المطلب نہیں ہے, ان کا نام ہے حضرت شیبۃ الحمد. کیا نام ہے؟ حضرت شیبۃ الحمد. جب یہ پیدا ہوئے نا تو ان کے آگے نا پیشانی پر تھوڑے سے سفید بال تھے, تھوڑے سے سفید بال, باقی سارے بال جو تھے وہ سیاہ تھے, کالے تھے, صرف آگے تھوڑے سے بال سفید تھے. تو ان کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد. شیبہ کہتے ہیں عربی میں بوڑھے کو, اور حمد کہتے ہیں عظمت اور بڑائی کو. نام یہ رکھا گیا کہ یہ عظمت والا بوڑھا ہے, نام ہے شیبۃ الحمد. ان کو عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی میں عرض کرتا ہوں. یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے, ان کے والد گرامی تو حضرت ہاشم عمر بن عبد مناف کا انتقال ہو گیا. یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے, ان کی عمر 6-7 سال یا 8 برس کی ہوئی نا. بڑے دلیر تھے, بڑے بہادر تھے, اور بڑے ہی حسین و جمیل اور بڑے خوبصورت تھے, اور اتنے دلیر تھے, اتنے بہادر تھے کہ چھوٹی سی عمر کے اندر ہی پہلوانی کرنے لگ گئے تھے.
پہلوانی کرتے تھے اور ایسے بلا کے تیر انداز تھے کہ چیلنج کے ساتھ یہ تیر چلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے بتاؤ تیر کہاں مارنا ہے، اور جہاں پر لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں تیر لگنا چاہیے، جناب حضرت شیبۃ الحمد المعروف عبد المطلب ایسے کمان میں تیر ڈالتے اور جہاں پر لوگ کہتے نا کہ وہاں پر لگنا چاہیے وہاں پر ہی جا کر تیر لگا کرتا تھا. اور یہ خود فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے انا ابن الہاشم، انا ابن الہاشم، فرماتے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے ثناخواں اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی نعت سنانے والے جناب حضرت حسان کے والد ہیں، ان کا نام ہے ثابت. کیا نام ہے؟ انہوں نے نا یہ جناب عبد المطلب اپنے ننیال میں رہ رہے تھے، والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو جناب عبد المطلب شیبۃ الحمد کا جو ننیال ہے نا، نانکا علاقہ، وہ شہر مدینہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ننیال بھی شہر مدینہ ہے اور حضور کے جو دادا جان ہیں ان کا ننیال بھی شہر مدینہ ہے. یہ ننیال رہ رہے تھے، ان کی والدہ جو ہے وہ ان کو اپنے ننیال اپنے پیکے لے کر آ چکی تھی. اب جناب عبد المطلب جن کو کہا جاتا ہے شیبۃ الحمد، اب یہ 7-8 برس کے ہوئے تو حضرت حسان کے والد جناب ثابت نے ان کو دیکھا تو یہ واپس گئے جناب شہر مکہ میں. اب شہر مکہ جو ہے وہ داد کا علاقہ تھا ان کا، سارے جو ہے وہ چاچو اور دیگر رشتہ دار وہاں پر رہتے تھے. جب جناب ثابت وہاں پر پہنچے ہیں نا تو حضرت شیبۃ الحمد جو حضور کے دادا جی ہیں ان کے چچا جن کو کہا جاتا تھا مطلب، نام کیا تھا؟ مطلب، یہ مکے میں رہتے تھے. ان کو جا کر جناب ثابت نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہے نا شیبۃ الحمد، اوئے ہوئے ہوئے کیا دلیر ہے، کیا بہادر ہے اور کیا حسن و جمال والا ہے اور بلا کا تیر انداز ہے، کیا تیر اندازی کرتا ہے، جہاں پر کوئی کہتا ہے نا کہ تیر وہاں پر لگے وہاں پر ہی جا کر اس کا تیر لگتا ہے. تو آپ ایسا کریں، جائیں اور جا کر نا اپنے بھتیجے کو یہاں پر لے آئیں، شہر مکہ میں لے آئیں اور اپنے سامنے ہی اس کو رکھیں. بڑا زبردست جو ہے وہ تیر انداز ہے اور کیا بہادر اور کیا دلیر ہے. جناب مطلب جناب شہر مکہ سے روانہ ہوئے، شہر مدینہ پہنچے، اپنے بھتیجے سے ملے، بھتیجے سے ملاقات ہوئی تو اپنی بابی جان کے پاس گئے جو حضور کی پردادی ہیں. ان کا نام ہے حضرت سلمہ. کیا نام ہے؟ حضور علیہ السلام کے پردادا جی کا نام ہے عمر بن عبد مناف اور پردادی جی کا نام ہے حضرت یہ بڑے بابرکت نام ہے، اپنی زبان سے ادا کریں گے تو اللہ بہت ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. بڑے بابرکت نام ہے. تو اپنی بابی حضرت سلمہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بابی جان میرا بھتیجا تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں. تو حضرت سلمہ جو حضور کی پردادی ہیں انہوں نے کہا جی آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ کا ہی پتر ہے. لوگ کہتے ہیں نا جنہیں داد کے لیے نے جانے جی تے داد کے لے جان. تو آپ فرمانے لگی، فرماتی ہیں آپ کا ہی بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، لے کر جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں. تو حضرت سلمہ نے اجازت دے دی. جناب مطلب اپنے بھتیجے کے پاس آئے، شیبۃ الحمد کے پاس، حضور کے دادا جی، اور جلدی جلدی سے تیاری کی اور سواری پر بٹھا لیا، سواری پر بٹھایا اور اتنی جلدی تیاری کی کہ کپڑے لینا بھی یاد نہ رہے. سواری پر بٹھایا اور جناب روانہ ہو گئے شہر مکہ کی طرف. جب شہر مکہ کے بالکل قریب پہنچے ہیں نا، اوئے ہوئے پھر یاد آیا کہ کپڑے لینا تو یاد ہی نہیں تیرے. اور جناب حضرت شیبۃ الحمد کے کپڑے میلے ہو چکے تھے اور کپڑے بھی انہوں نے تھوڑے پرانے پہنے ہوئے تھے. اب جناب مطلب یہ مکے کے سردار تھے، مکے کے بہت بڑے چودھری آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں نے مجھ سے پوچھا مطلب یہ کون ہے بچہ، یہ بچہ کون ہے، اور میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، تو لوگ کہیں گے وہی ہوئے 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 سردار کا بھتیجا، اور حالت دیکھو کیسی ہے، کپڑے کیسے پہنے ہوئے، پرانے کپڑے ہیں اور میلے ہو چکے ہیں، سردار کا بھتیجا اور کپڑے کیسے پہنے ہوئے. تو جناب مطلب نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا نا کہ یہ ہے کون، تو میں کہہ دوں گا یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے، یہ مطلب کا
آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ہو سکتا ہے آپ تھکے ہوں، جہاں پر آپ کا دل کرے نا وہاں پر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ گفتگو میری سماعت کرتے رہے. آپ کو حضرات کو سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ جی بڑی مہربانی، شکریہ جناب. تو یہ جناب مطلب نے کہا کہ اگر لوگوں نے مجھ سے پوچھا نا مطلب یہ کون ہے، تو میں کہہ دوں گا یہ ہے عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے. تو یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ جو اصل نام تھا حضرت شیبۃ الحمد وہی لوگ بھول گئے اور مشہور ہو گیا عبد المطلب. اب جب بھی کسی سے پوچھے نا کہ حضور کے دادا جی کا نام ہے کیا، تو لوگ فٹافٹ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دادا جی کا نام ہے حضرت عبد المطلب، اور اصل نام کیا تھا؟ حضرت شیبۃ الحمد. یہ مکے میں رہے ہیں جناب، مکے میں انہوں نے وقت گزارا، جوان ہو گئے. تو جناب مطلب نے اپنے بھتیجے کی شادی کی. بھتیجے کی شادی جن سے کی ہے ان کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر بن آئز. یہ ہیں حضور کی دادی جان. حضور کی نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. نام کیا ہے؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی دادی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں. حضور کی جو دادی جان ہے ان کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو ساس ہے نا حضرت خدیجہ کی والدہ، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی جو سگی چچی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے لاڈلی اور پیاری اور چوتھے نمبر کی جو شہزادی ہیں ان کا نام بھی ہے حضرت سیدہ فاطمہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ پردادی جی حضرت سلمہ تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو دادی جان ہے ان کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے شیبۃ الحمد. یہ کعبے کے متولی تھے، جیسا کہ ہماری مساجد کے بھی متولی ہوتے ہیں نا، یہ کعبے کے متولی تھے. ابرہا نے جب کعبے پر حملہ کیا ہے نا جناب، جس کا ذکر سورہ فیل میں موجود ہے، فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ابرہا ہاتھی لے کر آ گیا اور کعبے پر حملہ آور ہو رہا تھا نا، تو لوگوں نے جناب حضرت عبد المطلب سے کہا جناب آپ کعبے کے متولی ہیں اور وہ کعبے پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھی لے کر آ رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ جناب حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا، جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا. جناب عبد المطلب حضرت شیبۃ الحمد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 6 شادیاں کی ہیں، اور آپ کی جو اولاد ہے نا، ایک قول کے مطابق 10 بیٹے اور ایک قول کے مطابق آپ کے 13 بیٹے ہیں، اور 6 بیٹیاں ہوئی ہیں. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک دفعہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ کر نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اور منت ماننی تھی، اور منت یہ ماننی تھی کہ مالک و مولا اگر تو نے مجھے 10 پتر عطا کیے نا، 10 بیٹے مالک اگر تو نے مجھے دیے نا، تو میں تیری بارگاہ کے اندر ایک بڑی قربانی پیش کروں گا. اور اس وقت جو بڑی قربانی ہوتی تھی نا، بڑی قربانی وہ یہ ہوتی تھی کہ بیٹے کا ہاتھ پکڑا جائے، مینا میں لے جایا جائے، اور مینا میں لے جا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی جائے. جناب اسماعیل علیہ السلام کی جیسے قربانی ہوئی تھی. اب منت یہ ماننی، منت یہ تھی کہ مالک اگر 10 پتر تو نے مجھے دیے نا، تو ایک بیٹے کو تیری راہ کے اندر قربان کروں گا، ایک بیٹے کو تیری راہ کے اندر ایک بیٹے کی قربانی کروں گا. ایک دن کیا ہوا، جناب عبد المطلب شیبۃ الحمد آپ سین حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بیٹے اللہ نے عطا کر دیے، اور 10 کے 10 ایسے سین حرم کے اندر چل رہے ہیں. اچانک حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی کہ میں نے تو منت ماننی تھی کہ مالک 10 ہوئے نا تو ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. پتروں کو بلا لیا، فرمایا بیٹا بیٹھ جاؤ، اب کس کی قربانی کی جائے، کس کو ذبح کیا جائے اللہ کے نام پر؟ کہا چلے قرہ ڈال لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پرچیاں پالو، تو قرہ ڈال لیتے ہیں. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 10 بیٹوں کے نام لکھ کر نہ قرہ ڈالا. جب قرہ ڈالا نا تو قرہ نکالا گیا نا
تو جب قرہ نکلا تو قرہ کے اندر نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے والد گرامی. اور یہ جو حضرت عبداللہ ہے نا، یہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے خوبصورت، سب سے پیارے اور سب سے لاڈلے بیٹے تھے، اور یہ سب سے چھوٹے بھی تھے. حضرت عبداللہ قرہ ڈالا گیا تو نام نکلا حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی کا. اب جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور مینا کی طرف لے کر جانے لگے نا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سگی بہنیں تھی وہ لپٹ گئی، کہنے لگی ابا جان آپ انہیں نہ لے کر جائیں، دیکھیں نا کتنا پیارا ہمارا بھائی ہے، لاڈلا ہے، شہزادہ ہے، تو ہم کوئی ماڑے لوگ تو نہیں، کسی اور چیز کی قربانی کر لیں، کسی اور چیز کو قربان کر دیں اللہ کے نام پر، انہیں نہ لے کر جائیں. جناب عبد المطلب تھوڑا رک گئے، فرمانے لگے اچھا چلو پھر قرہ ڈال لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کا نام نکل آئے. واپس آئے، دوبارہ قرہ ڈالا گیا، سب بیٹوں کو بٹھا کر قرہ جب ڈالا گیا نا دوبارہ، پھر نام نکلا حضرت عبداللہ کا. دوسری دفعہ ہو گیا، کہا گیا ابا جان تیسری دفعہ بھی ہو جائے. جب تیسری دفعہ قرہ ڈالا گیا پھر نام نکلا حضرت، آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، حضرت عبداللہ. اگر آپ یوں اشارے کریں گے تو میں بھی اشاروں کے ساتھ پھر یوں بیان کرنا لگ جاؤں، آپ بھی تھوڑا تھوڑا بول لیں گے تو مجھے پتا چلے گا نا آپ میرے ساتھ ہی چل رہے ہیں. دیکھیں میں نے خاندان نبوت کا تعارف آپ کے سامنے، یہ ایک سمجھ لیں کہ تدریسی پیریڈ شروع ہو چکا ہے جناب جی، آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے نا میری. تو اب جب قرہ ڈالا گیا نا، تیسری دفعہ قرہ ڈالا گیا تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا. اب تو جناب عبد المطلب نے ایسے حضرت عبداللہ کا بازو پکڑا اور ایسے جانے لگے نا، پھر حضرت عبداللہ کی جو سگی بہنیں تھی پھر لپٹ گئی، کہنے لگی ابا جانا ماڑے بندے نہیں ہیں، ہم جناب عبد المطلب کی اولاد ہیں، جو مکے کا سب سے بڑا سردار ہے اور مکے کا جو سب سے بڑا چودھری ہے اس کا نام ہے حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد. عرض کی ابا جان کسی اور چیز کی قربانی کر لیں. تو آپ تھوڑا رکے نا، تو آپ کے ذہن کے اندر ایک فتویٰ آیا. اس وقت وہ فتویٰ چل رہا تھا اور وہ فتویٰ ایک عورت کا تھا، اور وہ تورات، زبور اور انجیل کی جاننے والی عورت تھی، اس نے فتویٰ دیا ہوا تھا. فتویٰ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ منت مان لے نا، کوئی سی بھی منت مان لے، اور وہ اپنی منت کو پورا نہ کر سکے تو وہ ایسا کرے کہ 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اس کی منت پوری ہو جائے گی، اس کی منت پوری ہو جائے گی. 10 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دے. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، ایک طرف حضرت عبداللہ ہیں اور ایک طرف 10 اونٹ رکھے. کہتے ہیں اب قرہ ڈالتے ہیں، اب دیکھتے ہیں نام کس کا نکلتا ہے، اونٹوں کا نکلتا ہے یا حضرت عبداللہ کا نکلتا ہے. قرہ ڈالا گیا، قاری صاحب پھر نام نکلا حضرت عبداللہ کا، پھر نام نکلا حضرت عبداللہ کا. جناب عبد المطلب نے اونٹ بڑھا دیے، 10 تھے 20 کر دیے. کہتے چلو پھر قرہ ڈالتے ہیں. قرہ ڈالا گیا، پھر نام نکلا حضرت عبداللہ کا. کہنے لگے چلو جی اونٹ بڑھا لیتے ہیں، اونٹ ہو گئے 30. قرہ ڈالا گیا، نام نکلا حضرت عبداللہ کا، اونٹ ہو گئے 40. قرہ ڈالا گیا، پھر نام نکلا حضرت عبداللہ کا، اونٹ ہو گئے 50. پھر قرہ ڈالا گیا، نام نکلا حضرت عبداللہ کا، حتیٰ کہ 100 اونٹ ہو گئے. کتنے اونٹ ہوئے؟ 100 اونٹ ہو گئے. اب جب قرہ ڈالا گیا نا، ایک طرف حضرت عبداللہ ہیں، ایک طرف 100 اونٹ ہیں. جب قرہ ڈالا گیا تو اب قرہ نکلا 100 اونٹوں کے نام. حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد نے اپنے بیٹے کی جگہ پر 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے. 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے. 100 اونٹ کوئی عام بات نہیں ہے. اس دور میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 100 لینڈ کروزریں یا 100 فارچونریں، یہ جو اونٹ ہوتا ہے نا جناب، اونٹ یہ ریگستان کا جہاز سمجھا جاتا ہے، اور یہ عرب لوگوں کی جان ہوا کرتا تھا. اونٹ بڑی محبت کرتے ہیں یہ عرب لوگ اونٹ سے. ہاں جی، 100 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی جگہ پر قربان کی. یہ واقعہ کب پتا چلا؟ نبی کریم علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام علی مردوان بھی حضور کے گرد حلقہ لگائے بیٹھے ہوئے. ایک بابا جی آگے دور سے، عمر بھی بڑی ہے،
کئی دیہات سے آئے. اب یہ جو بابے ہوتے ہیں نا, پرانے بابے, وہ بندے کے نا پورے پورے خاندان سے واقف ہوتے ہیں. پترا تیرا دادا این جو تھے اے کم کرتا سی, پھر تسی اوتھوں جناب ایتھے آ گئے, تیرے والد صاحب پہلے اے کم کرتے. وہ پرانے لوگ جو ہے نا پورا پورا شجرہ جانتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ تمہارے دادا جی یہ کام کرتے رہے, ابا جی یہ کام کرتے رہے, اب تم یہاں آ گئے ہو. تو وہ پرانی باتیں بھی لوگ جانتے ہیں. تو عرب کا ایک بہت پرانا بابا, دور سے کہیں سے آئے وہ بابا جی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کا جھرمٹ ہے. وہ بابا جی کہنے لگے, کہتے ہیں یا ابن الذبیحین, حضور کو دیکھ کر کہتے ہیں یا ابن الذبیحین, اے دو ذبیحوں کے بیٹے. ذبیح کہتے ہیں اس کو جس کو ذبح کیا گیا ہو, جس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا, اس کو ذبیح کہتے ہیں. جیسے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ذبیح اللہ ہے, آپ ذبیح ہیں. تو جب اس بابے نے کہا نا, کہا یا ابن الذبیحین, اے دو ذبیحوں کے بیٹے, صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی, حضور ایک ذبیح کو تو ہم جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں, وہ ذبیح اللہ ہوئے ہیں, یہ دوسرے ذبیح کون ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دوسرے ذبیح میرے والد گرامی حضرت عبداللہ ہے کہ میرے دادا جی نے میرے والد کی جگہ پر 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جوان ہوئے. جناب عبد المطلب حضرت شیبۃ الحمد نے اپنے سارے بیٹوں کی جو شادیاں کی ہیں نا, وہ شہر مکہ میں کی ہیں. یعنی اپنے ہی علاقے, جو داد کا علاقہ تھا نا, اس میں ہی شادیاں کی ہیں. اب جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شہزادے جناب حضرت عبداللہ جوان ہو گئے, تو فرمانے لگے, فرماتے ہیں یہ میرا سب سے لاڈلا پتر ہے, لاڈلا بیٹا ہے, اور سب سے زیادہ حسین و جمیل بھی ہے. فرمایا بھائی ایس پتر دی تے شادی میں اپنے نانکے کرنی ہے, میں اپنے نانکے ننیال میں کرنی ہے. فرمایا میں نے اپنے سارے پتر جو ویائے ہیں نا, وہ ویائے ہیں مکے میں, اب اس بیٹے کی میں نے شادی کرنی ہے شہر مدینہ میں, اپنے ننیال میں. اب کیا ہوا, حضرت عبداللہ کو لے کر نا جناب عبد المطلب حضرت شیبۃ الحمد ایسے شہر مدینہ روانہ ہوں گے. خاندان کے کچھ اور افراد بھی آپ کے ساتھ شامل تھے. قافلہ جناب چل پڑا, قافلہ جا رہا ہے, رات پڑ گئی. تو رات پڑی نا, تو قیام کرنے کے لیے, رات گزارنے کے لیے بالا خانے ہوتے تھے, مسافر خانے ہوتے تھے. آپ بھی کبھی موٹر وے پہ سفر کر رہے ہو نا, تو جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے آرام گاہ, جناب رک جائیے, آرام کر لیجئے, یہاں پر تھوڑا سٹے کر سکتے ہیں آپ, جگہ بنی ہوتی ہے نا جی. تو اس وقت نا لوگ سفر کرتے تھے, تو راستے کے اندر نا بالا خانے, مسافر خانے بنائے گئے ہوتے تھے. اب کیا ہوا, جناب عبد المطلب حضرت شیبۃ الحمد نے فرمایا کہ ہم رات یہاں پر گزارتے ہیں, تھوڑا سا سٹے کر لیتے ہیں, آرام کر لیتے ہیں, اور صبح جناب ہم روانگی پکڑ لیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر موجود ہے. اس بالا خانے کے اندر ایک عورت رہتی ہے, بڑی عزت دار خاتون ہے, اور بڑے وقت سے وہ وہاں پر رہ رہی تھی. اس نے جناب حضرت عبداللہ کو دیکھا نا, حضور کے والد گرامی, اوئے ہوئے ہوئے کیا حسن و جمال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کو دیکھا نا, تو وہ اوپر سے نیچے اتر کر آئی, اور حضرت عبداللہ کا نا ایسے بازو پکڑ لیا, اور بازو پکڑ کر نا اپنی جانب مائل کرنے لگی, اور پیغام نکاح دینے لگی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ نے ایسے اپنا بازو چھڑایا, اور آپ بڑے قادر الکلام شاعر تھے, اور یہ جو شاعری ہے نا, اور فصاحت و بلاغت ہے, یہ تو عربوں کی گھٹی میں ہے نا, یہ تو عربوں کی گھٹی میں. آپ نے نا شعر پڑھا, اور فرماتے ہیں ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ, کہنے لگے, فرماتے ہیں تو مجھے جانتی نہیں میں کون ہوں. فرمایا میں ایک عزت والے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک فرد ہوں, اور فرمایا جو عزت والا بندہ ہوتا ہے اپنی عزت بھی بچانا جانتا ہے, اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے, اور اپنے دین کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. چھوڑ دے میرا ہاتھ. بہرحال صبح ہوئی, قافلہ روانہ ہو گیا. اس عورت نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا جناب. قافلہ آگے بڑھا, شہر مدینہ پہنچے. شہر مدینہ جب پہنچے نا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان
نام ہے شیبۃ الحمد المعروف حضرت عبد المطلب. یہ حضرت وہب کے پاس گئے. کن کے پاس گئے؟ حضرت وہب کے پاس گئے اور کہا کہ میرا بیٹا جوان ہے, آپ کی بیٹی جوان ہے, تو میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. اگر آپ کہیں تو آپ کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کر لیتا ہوں. حضرت وہب نے کہا جی ٹھیک ہے. اب جناب حضرت وہب نے اپنی بیٹی کا نکاح, اور بیٹی کا نام ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضور کی والدہ ماجدہ, نکاح ہو گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان ہے, نام ہے حضرت وہب. نام کیا ہے؟ حضرت وہب. اور نانی جی کا جو نام ہے نا, قاری صاحب وون دسو. آئے آئے جی نہیں, نانی جی کا نام ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام کیا ہے؟ حضرت برا. نام کیا ہے؟ حضرت برا. لو پلنا نہیں. نانا جی کا نام ہے حضرت وہب, اور قاری صاحب نانی جی کا نام کیا ہے؟ حضرت برا. ان کا جو خاندان ہے نا, قبیلہ ہے, اس کو کہا جاتا تھا بنو زہرہ. کیا؟ حضور کا جو ننیال ہے نا, وہ خاندان ہے بنو زہرہ. اور ادھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دادکا خاندان ہے, یہ ہے بنو ہاشم. کیا؟ بنو. ہماری بھی برادریاں ہوتی ہیں نا جناب, کوئی جٹ ہے, کوئی بٹ ہے, کوئی گجر ہے, کوئی ملک ہے, مختلف برادریاں ہوتی ہیں. تو عربوں کے اندر یہ قبیلے ہوتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نانکا قبیلہ ہے نا, وہ ہے بنو زہرہ. بنو زہرہ. حضور کے نانا جی کا نام حضرت وہب, نانی جی کا نام ہے حضرت برا. حضرت برا. اب نکاح ہو گیا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. نکاح ہو گیا جناب. پہلے یہ ہوتا تھا, ہمارے سیانے بندے بیٹھے ہوئے یہاں پر یہ جانتے ہیں, نکاح کے لیے بارات جاتی تھی تو بعض اوقات ہمارے بزرگ بتاتے تھے کہ 2-2 3-3 دن بھی براتیں رہ آتی تھی. 2-2 3-3 دن بھی براتیں رہ آتی تھی. اب تو ماحول بدل گیا نا, مہمان آ جائے تو لوگ پوچھتے ہیں اپنی گڈی تے ہی آئے ہو نا, مطلب یہ کہ جانا کدوں جے, یہ پوچھ لیتے ہیں نا جناب. یہ اپنا موٹر سائیکل تے ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا موٹر سائیکل ہے, انشاءاللہ شام سے پہلے روانگی ہو جائے گی, بارش سے پہلے ہی چلے جائیں گے. اور براتوں کا ماحول بھی بدل گیا. اب تو لوگ گھر کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا, سیدھا میرج ہال. اور اگر کوئی کہہ دے, کوئی گھر آ جائے, انہوں نے کہا بابا جی کدھر؟ او میرج ہال. اور زیادہ ٹائم بھی وہاں پر نہیں ہوتا. ایک ٹائم ہوتا ہے جناب, جیسے ہی وہ ٹائم ہو جاتا ہے میرج ہال والے لائٹیں بند, کہتے ہیں باہر ہو جاؤ. پہلے یہ رواج نہیں تھا. پہلے یہ رواج ہوتا تھا کہ 2-2 3-3 دن جو ہے وہ براتیں رہ کر آتی تھی. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا حضرت آمنہ سے. مدینہ شہر ہے, پہلے اس کا نام اور تھا, وہ میں نام نہیں لوں گا. شہر مدینہ کے اندر نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت آمینہ کے ساتھ تقریباً 2 ماہ شہر مدینہ میں رہے. کتنے مہینے؟ کتنے؟ 2 ماہ شہر مدینہ میں رہے. 2 ماہ کے بعد اب شہر مکہ واپس آ رہے ہیں. رات پڑ گئی, پھر وہی بالا خانہ, پھر وہی مسافر خانہ. حضرت عبداللہ جیسے ہی اس بالا خانے کے اندر داخل ہوئے ہیں نا, پھر وہی عورت, اور 2 مہینے پہلے جس نے پیغام نکاح دیا تھا, پھر وہی عورت اتر کر نیچے آئی اور ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی آپ لگتا ہے مجھے بھی نہیں جانتے, میں نے 2 مہینے پہلے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا نا, اور میں نے آپ کو پیغام نکاح دیا تھا. کہنے لگی میں تورات کو بھی جانتی ہوں, میں نے زبور کو بھی پڑھا ہوا ہے, میں نے انجیل کو بھی پڑھا ہے. ان تینوں کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کے جو والد ہوں گے ان سب کی نشانیاں میں نے آپ کے اندر دیکھی ہیں. میں نے تورات زبور اور انجیل کو پڑھا اور ساری نشانیاں جو نبی آخر الزمان کی بیان کی گئی ہیں کہ ان کے جو والد ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے, وہ ساری نشانیاں میں نے آپ میں دیکھی ہیں. اور کہتی ہے خدا کی قسم میں نے نبی آخر الزمان کا نور آپ کے ماتھے پر دیکھا تھا. اس کو تو نور نظر آ گیا ہے جی. اور کہنے لگی, کہتی ہے اب مجھے لگ رہا ہے, مجھے اب آپ کے ماتھے پر وہ نور نظر نہیں آ رہا, اب مجھے لگ رہا ہے آپ کا نکاح ہو چکا ہے اور وہ نور آگے منتقل ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آمینہ کو لے کر نا واپس شہر مکہ میں آ گئے. حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی, آپ بھی تجارت کرتے تھے, آپ بھی بہت بڑے تاجر تھے, اور آؤٹ آف کنٹری بھی یہ گئے ہیں.
یعنی تجارت کی غرض سے حجاز، یہ ملک ہے نا حجاز، اس کا نام سعودی عرب 1925 میں پڑا ہے، اس سے پہلے اس کو حجاز کہا جاتا تھا، حجاز کی سرزمین. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد گرامی ہیں انہوں نے آؤٹ آف کنٹری تجارت کے لیے سفر کیا ہے، اور یہ بھی فلسطین گئے ہوئے تھے. ہوا کیا، فلسطین پورا ایک قافلہ گیا ہوا تھا تاجروں کا. جناب فلسطین پہنچے نا، وہاں پر جا کر نا یہ بیمار ہو گئے، واپس آ رہے ہیں، شہر مدینہ میں پہنچے تو طبیعت اور زیادہ خراب ہوئی. تو آپ نے نا اپنے قافلے والوں کو کہا، کہتے ہیں یار تم جاؤ، میرا سسرال بھی ہے اور میرے والد صاحب کا یہ ننیال بھی ہے، تو ایسا کرو آپ لوگ شہر مکہ چلے جاؤ، میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوگی نا، طبیعت کچھ ٹھیک ہوگی تو میں بھی شہر مکہ آ جاؤں گا. انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ میں رک گئے. کچھ دنوں کے بعد ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. ابھی شادی کو کیا ہی وقت گزرا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کے ابھی شکم اطہر میں 6 مہینے کا حمل شریف مکمل ہو چکا تھا، 7واں مہینہ حمل شریف کا لگا ہوا تھا اور حضور کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد رخصت ہوئے نا، آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی جو قبر انور ہے وہ دار النابغہ میں بنائی گئی. قبر کہاں بنائی گئی تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا جو مزار بنایا گیا، قبر شریف بنائی گئی تھی، وہ دار النابغہ میں. کہاں پر؟ دار النابغہ. یہ دار النابغہ ہے کہاں پر؟ یہ جو حضرات ہمارے عمرہ شریف کے لیے، حج شریف کے لیے گئے ہوئے ہیں شہر مدینہ، انہوں نے دیکھا ہوا ہے، ان کے لیے میں عرض کر دوں کہاں ہے دار النابغہ. آپ باب السلام سے نا حاضری کے لیے حضور کی بارگاہ میں جیسے ہی جانے لگے نا، اور آپ باب السلام پر کھڑے ہوں، باب السلام پر جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی بیک سائڈ پر، پشت پر 3 چھتریاں چھوڑ کر جو چوتھی چھتری ہے نا وہ دار النابغہ ہے. یہ کیا ہے؟ دار النابغہ. یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کی قبر انور بنائی گئی تھی. 21 جنوری 1978 21 جنوری 1978 کے اندر نا ہوا کیا، یہ غالباً شاہ فیصل کا دور حکومت تھا. مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، مسجد نبوی کو کھلا کیا جا رہا تھا. ہوا کیا، مشینری لگی ہوئی تھی. اچانک کیا ہوا، حضرت عبداللہ کی قبر انور کھل گئی. قبر انور کھلی نا 21 جنوری 1978 کا. آپ جنگ اخبار اٹھا کر دیکھیں. کون سا اخبار؟ 21 جنوری 1978 کا جنگ اخبار اٹھا کر دیکھیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور کھلی ہے نا، خدا کی قسم ایسے لگ رہا تھا جیسے حضرت عبداللہ کو آج ہی دفن کیا گیا. 1400 سالوں کے بعد قبر انور کھلی ہے اور لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے آج ہی آپ کو دفن کیا گیا ہے. بڑے بزرگوں نے زیارت کی ہے، بڑے لوگوں نے زیارت کی. حضرت شاہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی، جو ہمارے دادا پیر ہیں، انہوں نے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی جو حضور کے والد گرامی ان کی زیارت کی. اور ایک بزرگ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے نا حضرت عبداللہ کے رخسار پر نا ایسے انگلی رکھی اور دبایا، اور کہتے ہیں جیسے زندہ بندہ ہوتا ہے نا، ایسے انگلی رکھ کے دبائیں تو وہاں سے سفید ہو جاتا ہے، انگلی اٹھائیں تو دوبارہ خون آ جاتا ہے. کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت عبداللہ کا رخسار بالکل ایسے نظر آ رہا تھا، ایسے رخسار نظر آ رہا. 3 دن تک لوگوں نے زیارت کی ہے، 3 دن تک. بڑے خوش قسمت لوگ تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت 1978 میں یہاں سے آپ کے جسم مبارک کو جنت البقیع کے اندر منتقل کیا گیا ہے. بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، اور ادھر جناب شہر مکہ میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرا بیٹا ابھی تک آیا نہیں، سب سے لاڈلا، سب سے پیارا، سب سے حسن و جمال والا بیٹا آیا نہیں. آپ نے نا اپنے دوسرے بیٹے جناب حارث کو بھیجا اور فرمایا جاؤ شہر مدینہ اور جا کر پتہ کرو عبداللہ آئے کیوں نہیں. جناب حارث جب شہر مدینہ پہنچے ہیں نا، اس وقت ان کو بتایا گیا کہ جناب حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. جناب حارث واپس گئے، والد صاحب کو بتایا کہ ہمارے بھائی کا تو انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. طبقات ابن سعد کے اندر وہ روایات اور وہ باتیں اور وہ اشعار موجود ہیں.
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا نا کہ میرے شوہر انتقال کر گئے، تو شوہر کی محبت میں اور شوہر کے فراق میں اور شوہر کی جدائی میں جناب آمنہ نے جو شعر پڑھے ہیں نا، خدا کی قسم بندہ وہ شعر سنے یا پڑھے نا ایسے کلیجہ پھٹتا ہے۔ جناب آمنہ نے جو محبت کا اظہار کیا اپنے شوہر کے ساتھ، ابھی دیکھیں شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا، 6 ماہ حمل مبارک کو ہیں، تو بالکل تھوڑا سا عرصہ جو ہے وہ شادی کو ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی، 18 برس تھی، اور ایک قول کے مطابق آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت بی بی آمنہ آپ سے 1 سال چھوٹی تھی، 1 سال چھوٹی تھی۔ بہرحال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہوئی، بڑی پریشان ہوئی، اللہ اکبر، اور آپ نے اپنے شوہر کی جدائی میں اور فراق میں وہ اشعار پڑھے ہیں کہ بندہ سن لے نا، اوئے ہوئے کلیجہ پھٹے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہرحال ولادت کا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور جو معجزات جو کمالات ولادت کے وقت ظاہر ہوئے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جیسے میرے نور کی ولادت ہونے والی تھی نا، میرے بیٹے دنیا میں آنے والے تھے، وہ ولادت کا وقت جب قریب آیا تھا نا، حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے گھر پر ایسے نور ہی نور چھا گیا، اور نور پھیلتا جا رہا تھا، اور وہ نور میرے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں گھبرا گئی، یہ نور کس چیز کا ہے؟ تو فرمایا اس نور سے آواز آ رہی تھی، اے آمنہ آج ہم تیرے پاس اس لیے آ رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نوری مخلوق، ہم فرشتے ہیں، آج تیرے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ آج تیری گود میں محبوب خدا آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ولادت کا وقت آیا، اللہ اکبر، اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ فرماتی ہے خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، فرماتی ہیں جیسے ہی میرے بیٹے کی ولادت ہوئی نا اور میرے سے ایک نور ظاہر ہوا، فرماتی ہیں اس نور کی چمک اتنی تھی کہ میں مکے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے ملک شام کے محلات نظر آ رہے تھے، ملک شام کے محلات میں دیکھ رہی تھی۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی نا جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ابتدائی جو وقت ہے بچپن کا ابتدائی وقت آپ نے وہ بنو سعد میں گزارا ہے۔ بنو سعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 سال گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ بچپن کا جو ابتدائی وقت ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سعد میں گزارا ہے۔ یہ بنو سعد ہے کہاں پر؟ طائف جائیں نا، طائف سے تقریباً 120 کلومیٹر دور بنتا ہے یہ بنو سعد۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ علاقہ ہے جس کو بنو سعد کہا جاتا ہے، وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچپن کے 4 سال گزارے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے شہر مکہ میں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی یہ تھی کہ میں اپنے شوہر کی قبر پر جا کر حاضری دوں، لیکن جاؤں کس کے ساتھ؟ آپ چاہتی یہ تھی کہ میرا بیٹا تھوڑا بڑا ہو جائے تو میں اپنے بیٹے کو نا ساتھ لے کر اپنے شوہر کی قبر پر جا کر حاضری دوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوئی نا، جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سسر کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی ابا جان میں نا اپنے شوہر کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، شوہر کی قبر پر حاضری دینا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں چلی جاؤں۔ جناب عبد المطلب حضرت شیبۃ الحمد نے اجازت دے دی اور فرمایا بیٹا ایسے کرو، یہ میری باندی ہے، میری لونڈی ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور ان کا نام تھا حضرت سیدہ ام ایمن۔ نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھ لیا، حضرت بی بی ام ایمن کو بھی ساتھ لیا اور شہر مدینہ روانہ ہو گئے۔ شہر مدینہ پہنچے نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال میں آپ نے کچھ وقت گزارا ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے شہر مدینہ پہنچے تھے نا جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو بتاتے تھے، فرمایا میرے صحابہ میں نے نا یہاں پر یہ کام کیا، میرا بچپن جو تھا نا وہ یہاں پر گزرا، میں یہاں پر کھیلتا تھا. اور آپ فرمانے لگے وہ جو دور کر کے تالاب ہے نا، اس تالاب میں نے تیراکی بھی کی تھی بچپن میں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ابھی 6 برس کی ہے، احادیث میں ملتا ہے نا جی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیراکی فرمائی ہے. اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شہر مکہ میں تو ایسی کوئی صورت بنتی نہیں ہے تیراکی والی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تیراکی فرمائی ہے وہ شہر مدینہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیراکی فرمائی، اور بالکل بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر کچھ وقت گزارا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر اپنے شوہر کی قبر پر حاضری دی. قبر کہاں تھی؟ دار النابغہ میں. قبر کہاں تھی؟ شہر مدینہ میں دار النابغہ میں قبر تھی، وہاں پر حاضری دی. کچھ دیر گزارنے کے بعد اب واپس آ رہی ہیں. جناب ام ایمن ساتھ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 برس ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ رہی ہیں. مقام آ گیا ابوا کا. کون سا مقام آیا؟ یہ ابوا ہے کہاں پر شاہ جی؟ یہ ابوا مقام ہے. آپ شہر مکہ سے شہر مدینہ جائیں نا، 2 رستے ہیں، ایک ہے طریق الہجرہ الجدید اور ایک ہے طریق الہجرہ القدیم. اس کو وہ القدیم کہتے ہیں. یہ جو رستہ ہے نا طریق الہجرہ القدیم کا، اس رستے سے جب آپ شہر مدینہ جائیں نا تو بدر سے پہلے یہ وادی آتی ہے، بدر سے پہلے یہ بستی آتی ہے جس بستی کو ابوا کہا جاتا ہے. یہ شہر مکہ سے تقریباً 260 یا 270 کلومیٹر بنتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے زیارت بھی کی ہو. بہرحال ابوا مقام آیا نا، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب کیا اور فرمانے لگی، فرماتی ہیں بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، اور جو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میرا پتر بات یہ ہے کہ میرا ذکر قیامت تک رہے گا، میرا ذکر قیامت تک رہے گا. فرمائے اس لیے میرا ذکر قیامت تک رہے گا کہ ولد تو توہرا، کہ بیٹا میں نے تیرے جیسا ستھرا بیٹا پیدا فرمایا ہے، اس لیے میرا ذکر تا قیامت رہے گا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، قبر بنائی گئی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر ہی دفن کر دیا گیا. اب بھی مزار اقدس وہاں پر ہی ہے. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ابوا کے مقام پر ہے، اور یہ میں ابوا آپ کو بتا چکا یہ ہے کہاں پر. اب اگر کسی کو حاضری نصیب ہو تو ضرور جائیں اور وہاں پر حاضری دیں، بہت ساری برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑا روئے، اس وقت بڑا روئے. اللہ اکبر. والدہ کی یاد میں نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے آنسو بہائے ہیں، بڑے آنسو بہائے. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شہر مکہ واپس آئے. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد نے آپ کی کفالت کی. 8 سال کی عمر مبارک ہوئی تو دادا جان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت کی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہوئے، جوان ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس ہوئی نا. کتنے سال؟ 25 برس ہوئی تو آپ نے اپنا پہلا نکاح فرمایا ہے، اور پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. پہلا نکاح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے ہوا ہے. حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 برس ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمائے ہیں نا، حضور نے نکاح فرمائے 11. کتنے نکاح فرمائے حضور نے؟ 11. ہمارے لیے ایک وقت میں نا، ایک ہی وقت میں ہم بیک وقت 4 عورتیں اپنے عقد نکاح میں رکھ سکتے ہیں. یہ شرعاً یہ اجازت ہے، اس سے زیادہ ہمیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں. لیکن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ آپ کے عقد نکاح میں بیک وقت جو ازواج زندہ تھیں نا، وہ 9 ازواج زندہ رہی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی ہیں نا، زندہ رہی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. ویسے 11 نکاح ہیں، لیکن حضرت خدیجہ سے اتنا پیار تھا حضور کو، اتنا پیار تھا کہ جب تک آپ حیات رہی ہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم
رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے ہیں. یہ حضور کی زوجہ نہیں تھی، یہ ام ولد ہیں. یہ کیا ہے؟ ام ولد. یہ باندی ہیں حضرت ماریہ قبطیہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بادشاہ نے تحفہ بھیجا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قبول کیا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم ان سے پیدا ہوئے ہیں. ام ولد اس لونڈی کو کہا جاتا ہے، ام ولد اس باندی کو کہا جاتا ہے جس سے آقا کی اولاد پیدا ہو جائے. جس سے آقا کا کوئی بیٹا، کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس لونڈی کو ام ولد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ام ولد کہا جاتا ہے. ویسے نبی کریم علیہ السلام کے 11 نکاح ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا باقی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے، ساری اولاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے. کتنے؟ 3 صاحب، اور تینوں کے تینوں صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ ختم نبوت ایک کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے. اس ختم نبوت کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو بھی حد بلوغ تک پہنچنے ہی نہیں دیا. بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. پہلی جو بیٹی ہیں ان کا نام حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، چوتھی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور جو 3 بیٹے ہیں نا، 3 بیٹے، ان کے نام ہیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے شہزادے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ. تو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر مبارک کے اندر اعلان نبوت فرمایا مکہ شریف میں. کتنی عمر تھی؟ 40 برس. 40 برس کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. 13 سال کی آپ کی مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد. 53 سال کی جب آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے. مکہ سے شہر مدینہ ہجرت ہوئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی شہر مدینہ پہنچے ہیں نا، تو ہجری سال کا آغاز ہوا ہے. کس کا آغاز ہوا ہے؟ ہجری سال کا. اور جس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہر مدینہ پہنچے ہیں نا، وہ مہینہ تھا ربیع الاول شریف کا. اور حضور کی آمد جب شہر مدینہ میں ہوئی ہے تو ربیع الاول کی تاریخ تھی 12 ربیع الاول. کیا تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہر مدینہ پہنچے ہیں. اور شہر مدینہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال، اللہ اکبر، یہ آپ کی مدنی زندگی ہے. 11 سنہ ہجری کو حضور کا وصال ہو گیا ربیع الاول شریف میں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال گویا کہ شہر مکہ گزارے ہیں. اس کے بعد ہجری سال کا آغاز ہوا، اور اب جو ہجری سال چل رہا ہے وہ ہے 1447. کون سا سال چل رہا ہے؟ 1447. ہمیں دوسرا سال تو یاد ہوتا ہے نا جناب، 2025 چل رہا پہ جناب جی. تو یہ جو ہے نا ہجری سال، یہ ہے 1447. اور 1447 یہ، اور 53 سال پہلے کے 53 کو 1447 میں پلس کریں نا، جمع کریں تو بنتا ہے 1500 سال. تو یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں، حضور کا جشن ولادت منا رہے ہیں، یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے. 1400 سال والا تو ہم نے دیکھا نہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ 1600 سال والا بھی ہم نہیں دیکھیں گے. تو یہ 1500 سال کا جشن ولادت ہے ہم منا رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 سنہ ہجری میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر جناب خلفائے راشدین کا دور شروع ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، حضرت عمر بنے، آگے سارے اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ خاندان نبوت کا کچھ تعارف، ویسے تو بڑی اس میں طوالت ہے، تفصیل بیان کرنے لگ جائیں تو بڑا ٹائم چاہیے. تو یہ مختصر سا تعارف جو حضور کے پر دادا جی سے ہم شروع ہوئے تھے، جناب حضرت ہاشم نام ہے عمر بن عبد مناف. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جسے کہتے ہیں خلاصہ کلام. سبق پڑھاتے ہیں نا استاد.
تو سبق پڑھانے کے بعد نا استاد کہتے ہیں لو بھائی اب میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں, اور خلاصہ اگر آپ نے یاد کر لیا آپ کو پورا بیان یاد ہو جائے گا. ویسے تو چلو ویڈیو وغیرہ بھی بن رہی ہے, لیکن خلاصہ بھی بندے کو یاد ہونا چاہیے نا, کہ نیرا یہ ہی نہیں کہ محفلوں میں آئے جناب نعرے مارے لنگر پیڑے تھے او گئے. بات یہ نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے کچھ سیکھنے کی, بات ہوتی ہے کچھ سمجھنے کی, کچھ بات پلے بھی پڑی ہے کہ نہیں پڑی جی, اس کو بھی دیکھنا چاہیے جی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت کا جو تعارف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے پر دادا جی کا نام ہے عمر بن عبد مناف المعروف حضرت ہاشم. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پر دادی جی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سلمہ. بول گئے نہیں لے بھائی, حضرت سلمہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت شیبۃ الحمد المعروف عبد المطلب. حضور کی جو دادی جان ہے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نانا جان ہے ان کا نام ہے حضرت وہب. حضرت وہب. اور نانی جی کا نام کیا ہے؟ حضرت برہ. قاری صاحب ہونڈا پلیا جی, حضرت برہ. اور قبیلہ کون سا ہے؟ بنو زورہ. جو نانکا علاقہ ہے نا وہ ہے, نانکا خاندان ہے وہ بنو زورہ, اور حضور کا جو دادکا خاندان ہے وہ ہے بنو ہاشم. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام ہے حضرت عبداللہ, اور والدہ کا نام ہے حضرت آمنہ. اور جنہوں نے 4 سال حضور کی کفالت کی ہے وہ دائی, ان کا نام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ. ویسے حضرت ام ایمن کا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا ہے. اسی طرح حضرت سویبہ, وہ جو ابو لہب نے آزاد نہیں تھی کر دی لونڈی, اور جو آئی تھی کہنے لگی ابو لہب مبارک ہو, اللہ نے تجھے بھتیجا عطا کیا ہے. وہ تیرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ جو انتقال کر گئے ہیں اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا ہے, تیرے ہاں بھتیجے کی آمد ہوئی ہے. ابو لہب پکا کافر ہے, پکا کافر, لیکن جیسے ہی سنا نا کہ بھتیجے کی آمد ہوئی, اپنی انگلی کے اشارے سے کہا جا پھر اس خوشی میں تو آزاد ہے, جا تو آزاد ہے. یہ حضرت سویبہ جو لونڈی تھی نا, ان کا دودھ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ تعارف اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو سچی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.